سلیح صاحب مجھے یہ ذرا فرمائیے گا کہ اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک درد ہو تو مداوا بھی کریں, وہ والا حساب کتاب ہے کہ درد دل, درد جگر, درد کمر تینوں ہیں. یہ والا مثال ہے کہ کس طرف ہم دیکھیں کہ یہ پیرالل جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹمز بھی ہیں ہمارے پاس, پیرالل ہماری اکانومی بھی ہے کہ ایک گرے اکانومی بھی اپنی جگہ چل رہی ہے, بلیک اکانومی بھی اپنی جگہ چل رہی ہے, اور ہماری جو نارمل اکانومی بھی چل رہی ہے, انڈاکیومنٹڈ اپنی جگہ چل رہی ہے. آپ کی اسیسمنٹ اگر ہم اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے لیں تو کیا ہے ہمارا معاشی سسٹم میں اتنے چیلنجز اور اتنے بلیڈ جو ہیں اس میں یہ جو پیرالل سسٹمز ہیں ان کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ دیکھیے یہ جو سارے پیرالل سسٹم ہیں یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں جب آپ کے مین اسٹریم سسٹم میں ویکیوم آتا ہے تو ظاہر ہے اس ویکیوم کو کسی نہ کسی نے تو فل کرنا ہوتا ہے. بلکہ پیرالل ہیلتھ سسٹم بھی ہے, آپ کے کوالیفائڈ میڈیکل پریکٹیشنرز اور ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ آپ کے جو نان کوالیفائڈ ہیں وہ بھی موجود ہیں. اور یہ اسی لیے ہے کہ جہاں پہ اسٹیٹ جو ہے وہ ویکیوم چھوڑے گی اس کو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ آ کے فل کرے گا, اس کو ان کوالیفائڈ جو ہے وہ فل کر رہے ہوں گے. لیکن اکانومی پہ کم از کم اب یہ ہونے جا رہا ہے, اور آج کے بجٹ میں ہم دیکھیں گے کہ اس وقت کافی سارا ایمفیسس جو ہے وہ اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی طرف ہوگا, کافی سارا ایمفیسس جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ہوگا. پہلے ہی جو موبائل والیٹس ہیں ٹیلکوز کے ذریعے اس نے ایک اچھا خاصا ریولوشن جو ہے وہ برپا کر دیا. اب آپ سبزی لینے بھی جاتے ہیں تو آپ اس کے اکاؤنٹ میں اپنے فون سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. بینیفیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو بینیفیشریز ہیں ان کو آن لائن اور بینکس کے ذریعے پیمنٹس جو ہیں وہ مل رہی ہیں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شاید کچھ بھی نہیں ہو رہا, لیکن جس سپیڈ سے ہو رہا ہے وہ سپیڈ ناکافی ہے. اس کو تھوڑا سا پیس کو بڑھانا پڑے گا تاکہ اگر آپ کی اکانومی ڈاکومنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر آپ کے پاس ریونیو بڑھانے کے چانسز بڑھتے ہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے ڈیٹا کی مدد سے کہ کون سے ٹیکس اویڈرز ہیں, اور پھر اس ریونیو کو آپ ایکسپینڈیچرز پہ جو ہے وہ پرائرٹائز کر سکتے ہیں کہ ان پیرالل سسٹم سے جان چھوٹے. اسپیشلی سوشل سیکٹر میں اسٹیٹ اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہی ہے. سر بڑی معصومانہ بات ویسے انہوں نے کی ہے کہ معلوم ہونا کہ ٹیکس ایویڈرز کون ہیں, وہ ابھی بھی یہ اندازہ رہتا ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ کون ہے. اگر ہم بات کریں پورا کا پورا ڈیٹا موجود ہے, کون کون کہاں رہتا ہے, کہاں جاتا ہے, کیا خرچ کرتا ہے. اب تو وہ مالک صاحب بھی اس میں بتا رہے تھے مالک صاحب بھی بتا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ ہاتھ ہولا رکھنا اگلوں نے کہا ہے, تو ہاتھ ہولا ہی رکھا ہوا ہے. ورنہ ڈیٹا سارا کا سارا دیکھیں اس وقت جو ہے وہ 2013 سے یہ ڈیٹا کمپائل ہوا ہے جہاں نادرا کا ڈیٹا ہے, ایف آئی اے کا اور بینکوں کا کہ کس بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آ رہے ہیں. اس کے لیے ایک ایف ایم یو یونٹ ہے پاکستان میں, فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ, جو ایک ٹرانزیکشن کو جو ہے نا وہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. اس میں ایک آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے کہ جہاں وہ ٹرانزیکشن تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے تو بلنک کر رہا ہوتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں. میں ایک بات بتاؤں اشفاق بھائی, دیکھیں میں آئی ایم ریڈی ٹو پے ٹیکس. اگرچہ وہ ٹیکس میرا جگہ پہ لگ رہا ہے, اگر مجھے وقت پہ بجلی مل رہی ہے, مجھے بجلی فری مل رہی ہے, میری میڈیکل مجھے مطلب فری کر دینا, نو شیڈنگ فری ہو جائے تو وہی بہت بڑی بات ہے. سبسیڈائز نہ بھی کریں, لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے تو پھر میرے خیال میں کسی بجلی کی تقسیم کار کمپنی میں اگر آپ جاب ڈھونڈیں. نہیں مطلب میں دوں گی ٹیکس, اگر جب مجھے مل رہی ہیں وہ فیسلٹیز, جیسے میں اگر کسی ابراڈ میں چلی جاتی ہوں تو میں ٹیکس کیوں دیتی ہوں, کیونکہ ہم گیٹنگ سم سروسز اگینسٹ. تو اگر وہی چیز اگر ہمیں یہاں پر مل جائے گی, ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ہمیں راتوں کو بجلی نہیں مل رہی ہے, ہم اپنا فیول لگا کر ہم اپنی بجلی استعمال کر رہے ہیں, ہم سب کچھ جب اپنا خود ہی کر رہے ہیں, ہماری سڑکیں صاف نہیں ہو رہی ہیں, ہم خود ہی جمع دار کو تنخواہیں دے رہے ہیں, تو مطلب کیا ہے یہ. اچھا اس کے اندر ایک چیز بھی ہے, لیٹ می سمپلیفائی اٹ فار یو. ایک تو وہ مسئلہ ہے کہ آپ وہ ٹیکس دیتے ہیں جو کہ آپ کی ایٹ سورس کٹ جاتا ہے, یعنی کہ فرام دا سیلریز. دوسرا آ جاتا ہے بل واسطہ ٹیکس, صابن خریدا اس پہ ٹیکس, کھانا کھایا اس پہ ٹیکس, کہیں گئے اس پہ ٹیکس, اگر خدا نہ خواستہ مووی دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں پر ٹیکس, اگر پاپ کارن لے لیا اس کے اوپر ٹیکس. یعنی کہ ہر چیز جو گھوم رہی ہوتی ہے وہ ٹیکس کے گھوم رہی ہوتی ہے. اور مجھے یہ پورا اندازہ ہے, مطلب یہ ہے کہ میں ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی فیل کرتا ہوں, لیکن اگر کوئی فروٹ والا ہے اور وہ بیچ رہا ہے اور اپنے وہاں پر, تو اس کا جو کاروبار ہے وہ پورا کا پورا ٹیکس فری ہے.
ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن زیادہ ہو سکتا ہے آپ کا ایفرٹ زیادہ ہو, محنت اس کی بھی ہے, لیکن آپ اس کے اوپر اپنی آمدن پہ تقریباً آدھی ٹیکس پہ ختم کر دیتے ہیں اور باقی جو ہے خرچہ ہوتا ہے. نہیں, یہی چیز ہے نا, آپ اتنا کھلا رہے ہیں لوگوں کو, ہم لوگ سب کھا کھا کے ہماری توندے پھول رہی ہیں اور ہمارا دماغ سن ہوا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو انکم ٹیکس ہے نا, یہ آپ کا ایک جسے کہنا کہ فلاحی کام کے اوپر آپ کے فلاح پہ بھی لگنا چاہیے. اب جن لوگوں نے کروڑوں روپے انکم ٹیکس دیا ہوا تھا وہ کووڈ میں بے روزگار ہوئے, ریاست نے پوچھا تک نہیں, ان کی کم از کم بھائی آپ نے کروڑوں روپے انکم ٹیکس دیا تھا, وہیں سے آپ کو 6 مہینے 7 مہینے کے لیے 1 سال کے لیے آپ کو کوئی وہی فنڈنگ مل جاتی. وہ امریکہ میں نہیں ہوا تھا, وہ ٹرمپ نے انہوں نے کہا کہ جی ہم نوکری کر لیں, انہوں نے کہا نہیں ہم بے روزگار ہی ہیں, تو وہ وہاں سے ان کو کووڈ کے دوران وہاں سے فنڈ آتے رہے. اب ہاتھ میں جب آپ کی تنخواہ حصہ ٹیکس میں جا رہا ہوگا, جب آپ کے ریلیف کی باری آتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کرتے. نہیں, باتیں تو میں بھی کر سکتی ہوں نا, میں یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی, لیکن میں یہاں سے جانے کے بعد کچھ بھی نہیں کروں تو آپ کیا کریں گے؟ میرا کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ ظاہر ہے, ڈیپینڈ کہ آپ کا یہاں پہ کون کون ہے. اچھا, اس میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ کچھ ایسے بریکٹس ہیں جہاں لوگ کہتے ہیں تنخواہ میں اضافہ نہ کرو بھائی, یہ تنخواہ میں اضافہ ہوگا تو سب ٹیکس میں چلا جائے گا. لوگ پہلے خوش ہوتے ہیں کہ میری تنخواہ جو ہے 12 لاکھ روپے پہ چل رہا ہے, اس میں یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے, ہم نے جب مطالبہ رکھنا ہے سرکار لے جاتی ہے. نظامی صاحب, آپ نے اور ہم نے جب مطالبہ رکھنا ہے تو پھر اس کے حساب سے ہم نے کیلکولیٹ کر کے کرنا ہے. ثانیہ, ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے جو اسسمنٹ آپ کی ہے کہ یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ مسائل یہی بالکل, لیکن آپ اپنے تئیں سوچتی تو ہوں گی کہ اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے. سو وائل وی آر سٹنگ ہیئر, لیٹ اس پرووائڈ سم سولوشن. اگر وہ سنے نہ سنے وہ ان کی ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی ہونا تو چاہیے. بالکل. دیکھیں, میں تھوڑے عرصے کے لیے باہر بھی رہی ہوں, لائک آئی واز لیونگ بٹوین دبئی اینڈ ٹرکی فار اے بریف پیریڈ آف ٹائم سم ویئر ان کووڈ. اس کے آنے کے بعد جو میری ایک اسیسمنٹ تھی نا, جو میرا ایک تجزیہ تھا, وہ یہی تھا کہ باہر ہمیشہ مجھے ایکول اپرچونٹی نظر آئی. اگر میں پڑھی لکھی ہوں اور اگر میں اس اسکیل پہ صحیح بیٹھتی ہوں تو میرے لیے وہ اپرچونٹی حاضر ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو میک اے فیو کالس, مجھے پرچی چلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ مجھے پتا لگا کہ یہ سسٹم نہیں ہے. جب میں نے اپنی کمپنی کھولی, اپنا کام شروع کیا, تو سمجھ میں آٹے دال کا بھاؤ سمجھ میں آ گیا. تو میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس یہاں پر نہیں ہے. آپ بتائیے نا, آج آپ ایک کاروبار کھڑا کریں, آج آپ ایک ای کامرس کی کمپنی کھولنے کے لیے بیٹھ جائیں, آپ کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار آ جائے گی. آپ کو ایف بی آر میں رجسٹریشن ہی نہیں ملے گی. پروسیس کو اتنا ٹف کر دیا ہے کہ nobody is going to think for something productive. میں اس نتیجے میں پہنچی ہوں پاکستان میں اسپیشلی, ویسے تو یونیورسل فیکٹ ہے, لیکن پاکستان میں اٹ از ہائیلی ایپلیکیبل کہ محنت نہ کرنے والوں کو نا اتنا ہی ملتا ہے جو محنت زیادہ کرنے والوں سے بچ جاتا ہے. تو اب آپ اپنے آپ کو خود ہی ایگریگیٹ کر لیں کہ آپ زیادہ محنت کرنے والوں میں سے ہیں, آپ محنت نہ کرنے والوں میں سے. آپ کی ایکول اپرچونٹی تو نہیں ہے, یو ہیو ٹو تھرائیو فار اٹ. سلیری صاحب, میں ذرا چاہوں گا کہ پہلے تو ایک اس ایسپیکٹ پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ایک تو بینکنگ چینلز کے تھرو ہم ٹرانزیکشنز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ ود ان دا کنٹری کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر لوگ جو ہے وہ اس میں تھوڑا جھجکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو مختلف موبائل ایپس ہیں اس کے ذریعے وہ کافی سارے ان کے نام ہے, اب پتہ نہیں یہاں پر لینا مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن اس کے ذریعے لوگ بڑی آسانی سے کہ جی اس میں میرے پاس ٹرانسفر کر دیں, یہ موبائل نمبر میرا لکھ لیں, اس کے اوپر میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہو, آپ کے پاس اکاؤنٹ کیوں؟ کہتے ہیں اس سے ایک تو کھولنا آسان ہے اور پھر دوسرا انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ ٹریسیبل نہیں ہے. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. یہ اسی چیز پہ ہم بات کر رہے ہیں اور شعیب نظامی اس پہ اکثر لکھتا بھی رہتا ہے. ایکچولی آپ کے پاس ڈیٹا کی کوئی کمی نہیں ہے. ایف بی آر آج چاہے تو ہر ایک کا ڈیٹا موجود ہے, نہ صرف یہ موبائل ایپس کا بلکہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں, کس کے نام پہ کتنی گاڑیاں رجسٹرڈ ہے, کس سی این آئی سی پہ, کس سی این آئی سی پہ ٹکٹس ایشو ہو رہے ہیں, کس سی این آئی سی پہ کلب ممبرشپس ہیں. اسی طریقے سے یہ جو ساری ٹیلکوز کی جو ایپس ہیں اس کی تمام ڈیٹیل جو ہے موجود ہے, بلکہ یہ انٹروڈیوس اس لیے کروائی گئی تھی کہ اکانومی جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہو سکے. اب مسئلہ آ جاتا ہے کیپیبلٹیز کا, اور مسئلہ آ جاتا ہے پولیٹیکل ول کا, مسئلہ آ جاتا ہے افرادی قوت کے ہونے کا ایف بی آر کے پاس یا پروونشل جو ریونیو اتھارٹیز ہیں کہ وہ کہاں تک اس ڈیٹا کو استعمال کر سکتی ہیں. آپ سب جو ہے کراچی میں بیٹھے جب آپ کھانا کھاتے ہیں آپ کو ایک جی ایس ٹی لگتا ہے پروونشل, ہمیں اسلام آباد میں لگتا ہے, ہم بل دیتے ہیں. آپ کے کتنے لوگ ہیں جن کو کہ پی او ایس رسید جو ہے پوائنٹ آف سیل رسید وہ ملتی ہے, وہ نہیں ملتی. ہماری فیک ریسیپٹس بھی ملتی ہیں ہمیں.
اس کو آپ چیک کریں تو وہ ساری چیزیں یعنی یہ ایک ایسا فیل ہے کہ کنزیومر ٹیکس پے کر رہا ہے, میں ٹیکس پے کر رہا ہوں. میں اگر یہاں پہ اسلام آباد کے کسی بھی اچھے ریسٹورینٹ میں چلا جاتا ہوں, ایون جب 2-3 جو جہاں پہ 5 اسٹار ہوٹلز ہیں وہاں پہ بھی مجھے FBR کی POS رسید نہیں ملتی ہے. آپ اپنا تعارف آپ کو کرانا چاہیے تاکہ پھر آپ کو مل جایا کرے گی. لیکن وہ صرف میرا یعنی میری جیب سے تو ٹیکس, کنزیومر کی جیب سے تو ٹیکس جا رہا ہے. اب اگر وہ FBR اکٹھا نہیں کر پا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ FBR کو اپنی کیپیسٹیز اور اپنی صلاحیت بڑھانا ہوگی. انفورسمنٹ از این ایشو. آج بھی جو اناؤنسمنٹس ہوں گی اگر اس کی انفورسمنٹ نہیں ہوگی پراپر تو ظاہر ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ اسی طرح ہوگی جیسے پچھلے سالوں میں ہوتی رہی. But there are two challenges, sir.